اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم اے موسیٰ میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ بلا صبح قیامت آنے والی ہے، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ارشاد ہے، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، اور نوح کا تذکرہ ان سے کیجیے جبکہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو پہلے، اور ایوب کا ذکر کیجیے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی، اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ اور مچھلی والے پیغمبر کا ذکر کیجیے جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چلے گئے اور یہ سمجھے کہ ہم ان پر داروگیر پکڑ نہ کریں گے، پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اور زکریا کا ذکر کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے لاوارث نہ چھوڑو، اور یوں تو سب وارثوں سے بہتر اور حقیقی وارث آپ ہی ہیں۔ بے شک یہ سب انبیاء جن کا پہلے سے ذکر رہا ہے، نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور پکارتے تھے ہم کو ثواب کی رغبت اور عذاب کا خوف کرتے ہوئے، اور تھے سب کے سب ہمارے لیے عاجزی کرنے والے۔ اور آپ جنت وغیرہ کی خوشخبری سنا دیجیے ایسے خشوع کرنے والوں کو جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ قیامت میں کفار سے گفتگو کے ذیل میں کہا جائے گا، کیا تم کو یاد نہیں میرے بندوں کا ایک گروہ تھا جو بیچارے ہم سے یوں کہا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجیے اور ہم پر رحمت فرمائیے، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بس تم نے ان کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ اس مشغلے نے تم کو ہماری یاد سے بھی بھلا دیا، اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ میں نے آج ان کو ان کے صبر کا بدلہ دے دیا کہ وہی کامیاب ہوئے۔ کامل ایمان والوں کی تعریف کے ذیل میں ہے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے نہ فروخت، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ، یعنی رات میں سونے کے بجائے نماز پڑھتے رہتے ہیں، اس طرح پر کہ عذاب کے ڈر سے اور رحمت کی امید سے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ بس کسی کو بھی خبر نہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان خزانۂ غیب میں محفوظ ہے جو بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بندہ اخیر سب میں اللہ کے یہاں بہت مقرب ہوتا ہے، اگر تجھ سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کا ذکر کیا کر، بے شک تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود تھا، یعنی ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں شریک ہوئے اور جہاد کیا تو اس کے لیے کیا معنی ہو سکتا ہے۔ پہلے سے مومنوں کی خوبیاں کا بیان ہے، اس کے بعد ارشاد ہے، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو، اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اور پکارا تھا ہم کو نوح نے، پس ہم خوب فریاد سننے والے ہیں۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے۔